إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب. سورہ آل عمران آیت نمبر 14. اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، پرکشش بنا دی گئی ہے، آراستہ و پیراستہ کر دی گئی ہے حب الشہواتی، نفسانی خواہشات کی محبت، من چاہی چیزوں کی محبت، من النسائی، من یہ بیانیہ ہے تو اس کا معنی ہم کر سکتے ہیں یعنی کہ عورتوں کی محبت، والبنین اور بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں کی، والخیل المسومۃ اور نشان لگے ہوئے گھوڑوں کی، والانعام اور مویشیوں کی، والحرث اور کھیتی کی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ اسی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. زینا یہ فعل ماضی ہے مجہول کے لیے، مزین کر دیا گیا، مزین کر دی گئی. للناسی لوگوں کے لیے، کیونکہ للناسی دو لفظ ہیں، لام الگ ہے اور الناس الگ ہے، پھر ان کو ملا دیا گیا تو کیا پڑھتے ہیں للناسی. تو لوگوں کے لیے، لوگوں کے واسطے. حب کا معنی محبت، الشہوات یہ شہوت ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نفسانی خواہش، وہ چیزیں جن کی طرف دل مچلے، جن کی طرف انسان کا دل مائل ہو، بہت زیادہ مائل ہو. من النسائی، من کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ من بیانیہ ہے، یہ من بتانے کے لیے آیا ہے کہ شہوات، نفسانی خواہشات اور من چاہی چیزیں کیا کیا ہیں، جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، وہ چیزیں کیا کیا ہیں. تو فرمایا گیا النساء، عورتیں. النساء یہ جمع ہے کس کی؟ امراتن کی. والبنین اور بیٹے، یہ ابن کی جمع ہے. والقناطیر یہ قنطار کی جمع ہے، خزانہ. المقنطرہ اس کا معنی ہوگا جمع کیا ہوا، جمع کیے ہوئے. من الذهب والفضہ، ذہب سونا اور فضہ چاندی. والخیل المسومہ، الخیل گھوڑوں کو کہتے ہیں. المسومہ نشان لگے ہوئے. والانعام یہ نعام ان کی جمع ہے. اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے کن کے اوپر؟ اونٹوں کے اوپر
گائیوں کے اوپر، بکریوں کے اوپر، اور دمبے، چھترے وغیرہ، مینڈے، ان کے اوپر. والحرث، اور کھیتی، یعنی کہ وہ زمین جس میں ہل چلایا جائے. ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ، اور اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ ان چیزوں کی طرف جو ابھی ذکر کی گئی ہیں. یہ چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہیں. متاع کا معنی ساز و سامان، الحیات زندگی، الدنیا دنیاوی. واللہ، اور اللہ تعالی، عندہ، اسی کے ہاں ہے، اسی کے پاس ہے، حسن المآب، اچھا ٹھکانہ. مآب کا معنی ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ، جہاں پہ انسان واپس آ سکے، جہاں پہ وہ رہ سکے. اب آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ وعدے کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے، ان کی آزمائش کرنے کے لیے دنیاوی کئی چیزوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی ہے، اور وہ چیزیں ان کے لیے پرکشش بنا دی ہیں، ان کے لیے آراستہ پہ راستہ کر دی ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون ہے جو انہی چیزوں میں رہتا ہے، انہی کے بارے میں سوچتا ہے، انہی کی فکر کرتا ہے، انہی کو جمع کرتا ہے، اور ان کی وجہ سے رب کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے. اور کون ہے جو ان چیزوں سے مناسب فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اس کی اصل نگاہ آخرت کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے. مزین کرنے والا کون ہے؟ قرآن حکیم کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العزت ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، سورہ نعم. اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے. تو مزین کرنے والا کون ہوا؟ اللہ رب العزت. اور سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. کہ ہدہد کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا، انہوں نے ایک عورت کو بادشاہ بنا رکھا ہے، اور وہ عورت اور اس عورت کی قوم وہ سب کے سب اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتی ہیں. اور وہاں پہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں. ان کو وہ شرک کر رہے ہیں لیکن شرک کے اوپر راضی ہیں، مطمئن ہیں، انہیں یہ عمل اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، کیونکہ شیطان نے اس کو خوشنما بنا کے ان کے سامنے پیش کیا ہے. اور یوں شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک لیا ہے اور وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اعمال کو مزین کرنے کی نسبت ایک آیت میں اپنی طرف کی ہے اور دوسری آیت میں شیطان کی طرف کی ہے. تو ہر چیز کا خالق تو اللہ رب العزت ہے، لیکن شیطان کی طرف نسبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبب بنتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. جہاں تک تعلق ہے مخلوقات کو مزین کرنے کا تو وہ مزین کرنے والا اللہ رب العزت خود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ جو چیزیں زمین کے اوپر ہیں، جو مخلوقات زمین کے اوپر ہیں، انہیں ہم نے زمین کے لیے مزین کر دیا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لے سکیں، ان کی آزمائش کر سکیں کہ ان میں سے کون ہے جو اچھے عمل سر انجام دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو مزین کی گئی ہیں انہیں مزین کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور مقصد کیا ہے؟ بندوں کا امتحان لینا. کیونکہ اگر یہ فتنے نہ ہوں
عورتیں بیٹے اور مال کا فتنہ، گھوڑوں کا فتنہ، زمین کا فتنہ، یہ فتنے نہ ہوں، پھر تو ہر انسان فرشتوں کی طرح اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ لیکن انسان کے امتحان ہے، اسے بتا دیا گیا ہے کہ اس کی کامیابی کس چیز میں ہے۔ نبی بھیجے گئے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں، نبیوں کا وارث علماء کو بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فتنے بھی موجود ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب بندے کی مرضی ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے یا نہ شکرا بن جائے۔ تو زین للناس حب الشہوات، من چاہی چیزوں کی محبت، نفسانی خواہشات کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی محبت لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ کون ہیں؟ عورتیں۔ تو عورتیں پہلے نمبر پہ فتنہ کے طور پہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ ٹوٹل 7 چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بڑا فتنہ کون ہے؟ عورتیں ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، کہ میں دنیا میں جتنے بھی فتنے چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ ہو۔ تو عورتیں فتنہ ہیں، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں کہ انسان عورتوں کے معاملے میں کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے بچ کر رہو۔ اگر عورت نیک مل جائے، نیک بیوی مل جائے، تو وہ دنیا کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں جو کچھ ہے یہ دنیاوی ساز و سامان ہے، فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، عارضی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا دنیا کے اس ساز و سامان میں جو سب سے عمدہ چیز ہے وہ نیک بیوی ہے۔ تو اگر نیک بیوی مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر شادی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو برائی سے بچا کر رکھے، اور بیوی بھی وہ لی ہے جو دین کی بنیاد پہ لی گئی ہے، دین کی بنیاد پہ بیوی حاصل کی ہے، جو دین کے معاملے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے، جو خیر کے کاموں میں تعاون کر رہی ہے، جو برائی سے بچنے کے معاملے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور اس عورت کو لینے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ نیک اولاد لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ عمل کرنا کہ تزوج الودود الولود، ان عورتوں سے شادی کرو جو بہت زیادہ بچے جنم دینے والی ہوں، کیونکہ میں روز قیامت فخر کر کے کہوں گا کہ میری امت سب سے بڑی ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر عورت نعمت ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، اس حدیث کو امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ تمہاری اس دنیا میں مجھے 2 چیزیں بڑی عزیز ہیں، بڑی محبوب ہیں، نمبر 1 عورتیں، نمبر 2 خوشبو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں سے نفرت کرنے والے نہیں تھے، آپ کو عورتوں سے مجموعی طور پہ محبت تھی۔ اگرچہ آپ کا تعلق صرف اپنی بیویوں سے تھا، لیکن جو عورتوں کی جنس ہے، عورتوں کی جو مخلوق ہے، اس سے آپ نفرت کرنے والے نہیں تھے۔ اس وجہ سے کہ عورتیں ہیں آپ نفرت کریں، ایسا نہیں تھا۔ تو بہرحال عورتیں کیا ہیں؟ فتنہ ہیں، ان کے ذریعے انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ والبنین، اور بیٹے بھی فتنہ ہیں، انہیں بھی خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں جس کے گھر میں بیٹے نہ ہوں کتنا پریشان رہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں بیٹے کی نعمت موجود ہو۔ کئی لوگ
اس وجہ سے دوسری شادی کرتے ہیں کہ پہلی بیوی سے بیٹیاں ملی ہیں، بیٹے نہیں مل سکے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کو بیٹے کس قدر محبوب ہیں، کس قدر پیارے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دونوں دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہیں۔ لیکن یہاں پہ وہی کچھ کہوں گا جو عورتوں کے بارے میں کہا تھا۔ اگر بیٹے لینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کروں گا، انہیں قرآن کا حافظ بناؤں گا، انہیں دین کا عالم بناؤں گا، انہیں اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والا بناؤں گا، انہیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بناؤں گا، انہیں توحید پہ چلنے والا بناؤں گا، تو ایسے بیٹے انشاءاللہ نعمت ہیں۔ لیکن اگر بیٹے لے کر انسان اپنے خالق اور مالک کو بھول جائے، نمازوں سے غافل ہو جائے، اللہ کی اطاعت سے غافل ہو جائے، بیٹوں کی وجہ سے گناہ کرے، حرام کمائے، تو پھر بیٹوں کے امتحان میں انسان ناکام ٹھہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ منافقون میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ جو مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا وہ نقصان میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا۔ وہ خوش نہ ہو کہ میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس اولاد بھی ہے۔ مال اور اولاد کا ہونا کافی نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، ان کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ انسان چاہتا ہے اس کے پاس بہت سا سونا ہو، بہت سی چاندی ہو، ڈھیر لگے ہوئے ہوں اس کے گھر میں، خزانے کے خزانے موجود ہوں سونے اور چاندی کے۔ تو اللہ رب العزت مال کے ذریعے بھی انسان کا امتحان لیتے ہیں، اس کے ذریعے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے وہ آیتیں پڑھی ہیں جن آیتوں میں اولاد کا تذکرہ آیا ہے، عام طور پہ انہی آیتوں میں اللہ نے مال کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، سورہ تغابن، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں، ان کے ذریعے تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ مال حلال طریقے سے حاصل کرے اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، مسکینوں کے اوپر، فقیروں کے اوپر، مساجد کے اوپر، دین کے طالب علموں کے اوپر، علماء کرام کے اوپر، بیواؤں کے اوپر خیر کے کاموں میں پیسہ لگائے، تو یہی وہ مال ہے جو روز آخرت اس کے کام آئے گا۔ اور اگر انسان مال حاصل کرے حرام طریقے سے تو اس امتحان میں وہ ناکام ہوا۔ اگر حلال طریقے سے حاصل کرنے کے بعد مال کو حرام جگہ پہ لگائے، شرک پھیلانے کے لیے، بدعات کو رواج دینے کے لیے، بے حیائی کو پھیلانے کے لیے، تو پھر بھی وہ اس امتحان میں ناکام ٹھہرا ہے۔ اور روز قیامت انسان سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، یعنی کہ ان کی محبت بھی لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہترین قسم کے گھوڑے ہوں، تو گھوڑے رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ گھوڑے آپ نے کیوں رکھے ہیں اور کس مقصد کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ انسان یا تو گھوڑا اس لیے رکھتا ہے تاکہ میں اسے اللہ کی راہ میں استعمال کروں، اس پہ بیٹھ کے جہاد کروں، تو ایسا گھوڑا انسان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اور کبھی کوئی گھوڑا اس لیے رکھتا ہے تاکہ اسے اسلام کے خلاف استعمال کرے۔
اور اس لیے رکھتا ہے تاکہ فخر کر سکے، تکبر کر سکے۔ تو جب یہ مقصد ہوگا تو ایسا گھوڑا انسان کے لیے وبال بنے گا اور عذاب کا سبب بنے گا۔ اور تیسرا گھوڑا وہ ہے جو انسان نہ جہاد کے لیے رکھتا ہے اور نہ ہی تکبر کرنے کے لیے، نہ اسلام کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے اور نہ اسلام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، بلکہ اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، کہیں آنے جانے کے لیے رکھتا ہے، تو وہ نہ اس سے اجر و ثواب ملے گا اور نہ اسے گناہ ملے گا۔ تو یہاں پہ کہا گیا گھوڑے نشان لگے ہوئے، ان کے عمدہ گھوڑے ہیں جن کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ ان پہ نشانیاں لگائی گئی ہیں تاکہ وہ گھوڑا محفوظ رہ سکے۔ والانعام، اور مویشی، اونٹ اور گائے اور بکریاں وغیرہ، تو ان کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ یہ بھی انسان کو بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کا تذکرہ گھوڑوں کے بعد آیا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ خوشنما ہونے میں مویشیوں کا نمبر گھوڑوں کے بعد آتا ہے۔ والحرث، اور اس کے بعد کھیتی، تو مویشیوں کے ذریعے اور کھیتی کے ذریعے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ انسان انہیں کیسے حاصل کرتا ہے، انہیں کہاں استعمال کرتا ہے، انہیں کتنا وقت دیتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان جانوروں کے ساتھ اور کھیتی باڑی کے ساتھ اتنا مصروف رہتا ہے کہ اللہ سے غافل ہے، اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، نماز روزے کا اہتمام نہیں کرتا۔ تو ایسا آدمی اس امتحان میں ناکام ہوگا۔ اور جو ان جانوروں کو اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر انہیں اللہ کی راہ میں بھی صرف کرتا ہے، جانور بیچ کے مال اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہے، گوشت فقیروں میں تقسیم کرتا ہے، رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہے، ایسے ہی کھیتی باڑی جب فصل گھر میں آتی ہے، غلہ گھر میں آتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، رشتہ داروں کو کھلاتا ہے، تو ایسا آدمی کامیاب ہے۔ اور اگر انسان کھیتی باڑی کی وجہ سے رب سے غافل ہو جائے تو وہ ناکام ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی سنن میں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب وہ وقت آئے گا کہ تم بیعینہ کرنے لگو گے، اور بیعینہ جو ہے یہ سود کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے، تو جب تم بیعینہ کرنے لگو گے اور تم گائیوں کی دموں پہ راضی ہو جاؤ گے، انہیں پکڑ لو گے، گائیوں کی دمیں پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی پہ مطمئن ہو جاؤ گے اور جہاد کو ترک کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس کو اللہ اس وقت تک واپس نہیں لے گا، اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک کہ تم اس کے دین سے کی طرف رجوع نہیں کرو گے، دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ انسان کا حد سے زیادہ کھیتی باڑی میں مشغول ہو جانا، جانوروں کے ساتھ مشغول ہو جانا، حتیٰ کہ رب کے حقوق کو بھول جائے، یہ قابل مذمت ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ دنیا کی زندگی کو کیا کہا گیا؟ الحیات الدنیا۔ الدنیا یہ لفظ ادنا کی مؤنث ہے۔ ادنا اور دنیا دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت قریب۔ تو دنیاوی زندگی کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے؟ نمبر ایک اس لیے کہ یہ آخرت کے مقابلے میں لوگوں کے قریب ہے۔ لوگ اس زندگی میں رہ رہے ہیں، آخرت تو بعد میں آئے گی، تو قریب والی زندگی کیا ہوئی؟ یہ جس کو دنیاوی زندگی کہتے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے الحیات الدنیا، کیونکہ دنیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب، بہت قریب۔ اور دوسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ الحیات الدنیا، یہ اس زندگی کو اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا معنی ہوتا ہے گھٹیا، کم تر، اور یہ زندگی آخرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، یہ گھٹیا سی زندگی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے الحیات الدنیا۔
تو ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک یہ جو ساتوں چیزیں ذکر کی گئی ہیں، یہ عورتیں، یہ بیٹے، یہ سونا چاندی، یہ گھوڑے، یہ مویشی، یہ کھیتی باڑی، یہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ وہ سامان جو عارضی ہو، زائل ہونے والا ہو، ختم ہونے والا ہو۔ یہ چیزیں انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی۔ بیوی آئی، فوت ہو گئی، بیٹا آیا، فوت ہو گیا، سونا چاندی انسان کے پاس آئے پھر کہیں خرچ ہو گئے، چوری ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا، گھوڑا آیا ختم ہو گیا، بیچنا پڑ گیا، جانور آئے فوت ہو گئے یا ذبح کرنے پڑ گئے یا بیچنے پڑ گئے، زمین بھی بیچنی پڑ جاتی ہے، اور یا پھر یہ چیزیں ابھی موجود ہوتی ہیں تو انسان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اسی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ ایک طرف ہے یہ دنیا جو عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور ایک اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں خبردار کیا کہ تمہاری نگاہ، تمہاری توجہ آخرت کے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں، یہ نعمتیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، انہیں حاصل کرنا ہے تو اس لیے کہ ان کے ذریعے آخرت بنانی ہے۔ انہیں حاصل کرنے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ یہی اصل ہیں، ان کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر بیٹھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ قل آپ کہہ دیں، أَأُنَبِّئُكُمْ کیا میں تمہیں بتاؤں، بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ اس سے بہتر چیز کے بارے میں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاک بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے عظیم خوشنودی ہے، اور اللہ تعالی بندوں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 15 کا ترجمہ۔ قل یہ فعل امر ہے، آپ کہہ دیں، اس کی جمع ہوتی ہے قولو، تم سب کہہ دو، لیکن یہ واحد ہے، قل آپ کہہ دیں۔ مخاطب کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اَأُنَبِّئُكُمْ یہاں پہ پہلے حمزہ آیا ہے، وہ استفہام کے لیے ہے، کیا؟ اس کے بعد ہے انبئو، یہ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، میں خبر دوں کم تمہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اَأُنَبِّئُكُمْ یہ 3 الفاظ ہو گئے، حمزہ جس کا مطلب ہے کیا، اور اس کے بعد ہے انبئو میں خبر دوں، اس کے بعد کم تمہیں۔ تو آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر من ذالکم اس سے بہتر چیز کے بارے میں۔ خیر کا معنی کیا؟ بہتر۔ من ذالکم، ذالکم یہ اس میں اشارہ ہے، اصل میں جو اشارہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ذا، اور وہ ہے واحد کے لیے، اور لام جو ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ اس میں اشارہ قریب والا نہیں بلکہ دور والا ہے، اور کم جو ہے یہ ان لوگوں کے اعتبار سے ہوتا ہے جن سے کلام کرنے والا کلام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور لوگ زیادہ ہیں، اس لیے لفظ کیا آیا؟ کم، مخاطب زیادہ ہیں۔ تو معنی کیا ہوگا؟ کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بہتر چیز کے بارے میں؟ ذالکم، ذا جو اشارہ ہے وہ کس طرف ہے؟ انہی 7 چیزوں کی طرف جو پہلے ذکر ہوئی ہیں۔
للذین ان لوگوں کے لیے، یہ اصل میں کیا ہے؟ لام جس کا معنی ہوتا ہے کے لیے کے واسطے، اور پھر ہے الذین، دونوں کو ملا دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تقوی اختیار کیا، ڈر گئے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، عند کا معنی کیا ہے؟ پاس، ربہم ان کا رب، رب کس کو کہتے ہیں؟ خالق کو، مالک کو، رازق کو، ہر طرح کے امور کی تدبیر کرنے والے کو۔ جناتن، جنتن کی جمع ہے، جنتن باغ، اور جناتن کئی باغ، ان کے لیے کئی باغ ہیں، تجری من تحتی الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تجری فعل مضارع ہے اور یہ واحد مؤنث کے لیے ہے، بہتی ہیں، بہتی ہوں گی، من تحتیہا ان کے نیچے سے، کن کے نیچے سے؟ ان باغات کے نیچے سے، تحت کا معنی کیا؟ نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا ان نہروں میں، یہ بھی دو لفظ ہیں، فی اور ہا، ہا سے مراد یہ باغات، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا ان باغات میں، وَأَزْوَاجٌ اور بیویاں ہوں گی، زوج کی جمع ہے، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاک، ورضوان واو کا معنی، اور رضوان کا معنی کیا ہے؟ خوشنودی، اور اس کے اوپر تنوین آئی ہے، اس کا معنی کیا جا رہا ہے عظیم، عظیم خوشنودی، بڑی خوشنودی، من اللہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، واللہ اللہ تعالی بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بالعبادی بندوں کو، با الگ ہے جس کا معنی ہم کر رہے ہیں کو، اور العباد کی لفظ الگ ہے، تو العباد عبد کی جمع ہے، عبد کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندے کو، العباد بندوں کو، کہ تمام بندوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت اس آیت کے آغاز میں مخاطب کر رہے ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اللہ آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپس میں ایک تعلق یہ ہے کہ اللہ آرڈر دینے والا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آرڈر کو ماننے والے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر شان اور مقام کے باوجود اللہ کے ایک بندے ہیں جن پہ اللہ کا آرڈر چلتا ہے، اور آپ اللہ کے آرڈر کے ماننے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ پورا قرآن اللہ نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں، لیکن کہیں کہیں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اہم بات ہے، جس اہم بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ کہتے ہیں یہ لوگوں کو بتائیں، لوگوں تک یہ بات پہنچائیں۔ تو قل آپ کہہ دیں، اُنبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں، یہ کیا میں تمہیں خبر دوں، یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ شوق پیدا کرنے کے لیے، یعنی کہ اللہ رب العزت یہ سوال کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ بھی لوگوں سے سوال کریں، کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتاؤں؟ یہ انداز اختیار کیا گیا تاکہ لوگ رغبت رکھیں اس چیز میں جو ان سے بہتر ہے، تاکہ لوگ متوجہ ہوں اس چیز کی جانب جو ان 7 چیزوں سے بہتر ہے۔ اور یہاں پہ لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے؟ انبئو، یہ نبا سے ہے۔ انبئو کی جگہ پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اخبرو، میں خبر دوں، لیکن یہاں پہ وہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ استعمال کیا گیا انبئو، اور یہ نبا سے ہے۔ نبا خبر کو کہتے ہیں لیکن عام خبر کو نہیں، اہم خبر کو۔ تو مطلب کیا ہوا؟ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک اہم خبر؟ بخیر من ذالکم، تو کیا میں تمہیں بتاؤں اس چیز سے بہتر کے بارے میں، اس چیز سے، اس میں اشارہ واحد کے لیے آیا ہے جبکہ چیزیں تو 7 ہیں۔ مراد یہ کہ بخیر من ذالکم المذکور، یہ چیز جو ذکر کی گئی ہے، یہ جو ذکر ہوا ہے، اس سے بہتر چیز میں تمہیں بتاؤں۔
اس کے بعد جواب ہے. پہلے سوال کیا گیا تاکہ لوگ رغبت رکھیں، لوگ دھیان سے سنیں، لوگ توجہ سے سنیں. اس کے بعد جواب دیا گیا للذین اتقوا عند ربهم جنات، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس باغات ہیں، جنتیں ہوں گی. تقوی اختیار کیا، تقوی سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا. اور اللہ رب العزت سے ڈرنا کیسے ہوگا؟ کہ انسان اللہ کے آرڈرز کی تعمیل کرے، اللہ کا ہر آرڈر مانے، اور جس جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا، اس سے دور رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ متقی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرہیزگار ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اپنے رب سے ڈر گئے، ان کے رب کے ہاں باغات ہیں. اور یہاں پہ یہ چیز بھی نوٹ کریں کہ للذین پہلے آیا ہے، جنات بعد میں آیا ہے. اس سے حسر کا فائدہ ملتا ہے، یعنی کہ انہی کے لیے جنتیں ہیں، کسی اور کے لیے نہیں. ان لوگوں کے لیے ہی جنہوں نے اپنے رب کے ہاں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں جنتیں ہیں. ان کے رب کے ہاں. اس میں بھی ایک خوشخبری ہے کہ جو تقوی اختیار کریں، دنیا میں اللہ کی اطاعت کریں، نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جنت ہے. اس کے پتہ چلا کہ یہ جنت رب کے قریب ہوگی، رب کے پاس ہوگی. اور کیا کہا گیا؟ ان کا رب. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کے رب ہیں، لیکن اس میں ایک محبت ہے، ایک اپنائیت ہے. چونکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے آرڈرز مانے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے دور رہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی نسبت ان کی طرف کر لیں کہ میں ان کا رب ہوں. تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے رب کے ہاں جنات، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. تو جنات جمع کا لفظ آیا ہے کیونکہ طرح طرح کے باغات ہوں گے اور کئی ایک ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. جنت میں طرح طرح کی نہریں ہیں. سورہ محمد میں اللہ نے 4 طرح کی نہروں کا تذکرہ کیا ہے: دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں اور شہد کی نہریں. تو یہ وہ نہریں ہیں جنت میں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، یہ تقوی اختیار کرنے والے ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ ایک اور نعمت کہ ایک تو آپ کو یہ باغات ملے، شاندار قسم کے محلات ملے، اور ایک یہ کہ یہ عارضی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. اور پچھلی آیت میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تھا وہ عارضی تھیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی وہ بھی عارضی، اور ان کا یہ ساز و سامان بھی عارضی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت کے باغات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور وہاں پہ کوئی موت نہیں آئے گی. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ باغات کے ساتھ ساتھ ایک نعمت اور ملے گی. وہ کیا ہے؟ بیویاں. یعنی کہ عورتوں کو خامد ملیں گے اور مردوں کو بیویاں ملیں گی. اور بیویاں 2 طرح کی، حوروں میں سے بھی اور دنیاوی بیوی بھی اگر وہ جنت میں پہنچی ہے تو وہ بھی ملے گی. اور یہ بیویاں دنیاوی بیویوں سے کہیں بہتر. کیوں؟ کیونکہ مطہرہ، ہر طرح کی گندگی سے پاک. مثال کے طور پہ حیض کی گندگی سے پاک، پیشاب کی گندگی سے پاک، پخانہ کی گندگی سے پاک، ناک سے نکلنے والی رطوبت کی گندگی سے پاک، بلغم کی گندگی سے پاک، کانوں سے نکلنے والی میل کی گندگی سے پاک، بدبودار پسینے کی گندگی سے پاک. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مانوی گندگی ہوتی ہے، اخلاقی گندگی ہوتی ہے، اس سے بھی پاک، حسد سے، کینے سے، بغض سے، بد اخلاقی سے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور تو پہلی نعمت کیا بتائی گئی تھی؟ متقین کے لیے ان کے رب کے پاس جنات، جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. دوسرے نمبر پہ پاک بیویاں.
تیسرے نمبر پہ عظیم خوشنودی اللہ کی طرف سے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 72 میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی خوشنودی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں پہ یہ 3 نعمتیں ذکر کی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی نعمت ہم سب جانتے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے انہیں اللہ رب العزت اپنے چہرے کے دیدار کا موقع بھی دیں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اچھے اعمال سر انجام دیے، جنت بھی ہوگی اور جنت کے علاوہ بھی کچھ ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو بخوبی دیکھنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ نگاہ رکھنے والے ہیں، ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کے بارے میں مکمل طور پہ علم بھی رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو دیکھ رہے ہیں، مومنوں کو بھی، کافروں کو بھی، جو دنیا چاہتے ہیں ان کو بھی، جو آخرت چاہتے ہیں ان کو بھی، جو متقین ہیں، تقوی اختیار کیا ہے اور ان کو جنت ملے گی، اللہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو پچھلی ذکر کردہ 7 چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے رب کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں خوشخبری بھی ہے اور اس میں وارننگ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اب اگر آپ تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو ان نیک اعمال پہ، اس تقوی پہ عظیم اجر و ثواب دیں گے، اور اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ گناہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے وارننگ ہے کہ آپ پھر اللہ کی گرفت سے بچنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، اس لیے تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں، الذین، اس کا تعلق کس سے ہے؟ الذین کے ذریعے اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں تقوی اختیار کرنے والوں کی۔ للذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یہ کون ہیں؟ الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، اس لیے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو الذین اسم موصول ہے، جو کے معنی میں الذی کی جمع ہے، یقولون کہتے ہیں، فعل مضارع جمع کے لیے، یقول وہ کہتا ہے ایک، یقولون وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ ربنا سے پہلے کیا ہوگا؟ یا ربنا، لیکن اس یا کو عام طور پہ گرا دیا جاتا ہے، ہماری اردو میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کے نام ہے عبداللہ، تو میں کہوں گا عبداللہ یہ کتاب مجھے پکڑاؤ، تو میں نے کیا کہا ہے؟ عبداللہ، حالانکہ اصل میں کیا؟ اے عبداللہ، لیکن اے کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ربنا سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ یا، کہ اے ہمارے رب۔ اور رب کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے، رب کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا، پالنے والا اور امور کی تدبیر کرنے والا۔ اننا، یہ اصل میں کیا؟ انا اور نا، انا کا معنی کیا؟ بے شک، یقیناً، نا کا معنی ہم، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے ہیں۔ آمنا یہ جمع کے لیے ہے، فعل ماضی، واحد کیا ہوتا ہے؟ آمنتو، میں ایمان لایا، آمنا ہم ایمان لائے۔ فاغفر لنا، اس فا کو آپ کہیں گے سببیہ، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس لیے۔ فا الگ ہے، اور یہ اصل میں یہاں پہ کتنے الفاظ ہیں؟ 4۔ فاغفر لنا، فا الگ ہے، اغفر دوسرے نمبر پہ لفظ ہے، اور لام تیسرے نمبر پہ ہے، اور نا چوتھے نمبر پہ ہے۔ تو فا سببیہ ہے، اس لیے۔ اغفر، تو بخش، فعل امر ہے، آپس میں تو ہم کہیں گے فعل امر ہے، اب یہاں پہ
اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے تو بظاہر فعل امر ہے، لیکن اللہ سے تو درخواست کر سکتے ہیں، اللہ سے درخواست کی جا رہی ہے، دعا کی جا رہی ہے، تو بخش لا کے لیے نہ ہمیں، یعنی کہ ہمارے لیے تو بخش دے، ہمارے لیے مغفرت کر دے، یعنی کہ ہمیں تو بخش دے، ہماری تو مغفرت کر دے۔ اور مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے گناہوں پہ پردہ ڈال لے اور اس کے اوپر مواخذہ نہ کرنا، سزا نہ دینا۔ ذنوبنا، ہمارے گناہ، ہمیں بخش دے ہمارے گناہ، ذنوب جمع کس کی؟ ذنبن کی، اور نہ ہمیں، ہمارے گناہ ہمیں بخش دے۔ وقینا، یہ بھی 3 الفاظ ہیں، واو کا معنی کیا؟ اور قی، یہ فعل امر ہے، اس کا فعل ماضی ہوتا ہے وقا، اس نے بچایا، اور یہ ہے قی، تو بچا، کی کے آخر میں یا تھی وہ بھی گر گئی، اور کی سے پہلے واو تھا وہ بھی گر گیا، تو وقینا واو کا معنی اور، قی تو بچا، نہ ہمیں، یعنی کہ تو ہمیں بچانا، ہمیں محفوظ رکھنا، کس چیز سے؟ عذاب النار، جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے۔ تو یہ آیت نمبر 16، اس کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ متقین جن کو جنت ملنے والی ہے، جن کو پاک بیویاں ملنے والی ہیں، جن کو اللہ کی عظیم خوشنودی ملنے والی ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، ان کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، یعنی کہ انہوں نے رب مانا تو کس کو؟ اللہ رب العزت کو۔ وہ اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، اپنا غوث اعظم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا، یعنی کہ اللہ رب العزت کو مخاطب کرتے ہیں ربنا کہہ کر، اے ہمارے رب، اننا آمنا، یقیناً ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی کہ ہم نے مان لیا تیرے رسولوں کو، ہم نے مان لیا تجھے، ہم نے مان لیا کہ تو ہی معبود برحق ہے، ہم نے مان لیا کہ تو ہی رب ہے، ہم ایمان لے آئے تیرے فرشتوں پہ، ہم ایمان لے آئے آخرت پہ، ہم ایمان لے آئے تقدیر پہ، یا اللہ ہم نے ہر اس چیز کو مان لیا جو تو نے بتائی، ہم نے ہر اس چیز کو مان لیا جو تیرے رسول نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو متقین وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، اس لیے تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو دعا کیا ہے کہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دعا سے پہلے واسطہ کس چیز کا دیا ہے؟ اپنے نیک عمل کا، وہ کیا؟ ایمان۔ تو دعا میں نیک عمل کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ وہ حدیث مشہور و معروف ہے، بخاری شریف میں آتی ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، تو ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک نے کہا تھا میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے بڑی پسند تھی، میں اس کے ساتھ برا ارادہ رکھتا تھا، میرا اس کا معاہدہ بھی ہو گیا، پیسے بھی میں نے دے دیے، لیکن جب میں اس سے اپنا ارادہ پورا کرنے لگا تو اس نے کہا تھا اللہ سے ڈر جا، اے اللہ میں تیرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا تھا، یا اللہ اگر وہ میرا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا تو ہمیں غار سے نکال لے۔ تو ایسے ہی تینوں نے باری باری اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک عمل کے واسطے دیے اور دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ یہ متقی لوگ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم ایمان لے آئے اس لیے تو ہمارے گناہ بخش دے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں اے اللہ چونکہ ہم تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہمیں شفا دے۔ نبی علیہ السلام سے محبت کیا ہے؟ نیک عمل ہے، لیکن ہمارے ہاں پاک و ہند میں لوگ دعا میں اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیتے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات کا، کہ اپنے نبی کے صدقے، اپنے نبی کے طفیل ہماری یہ دعا قبول فرما۔ تو یہ چیز جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وقنا عذاب النار، تو ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ جب اللہ گناہ معاف کر دیں گے
تو جہنم کے عذاب سے بچاؤ خود ہی حاصل ہو جائے گا. لیکن الگ سے کہا ہے کیونکہ اللہ رب العزت سے جب دعا کی جائے تو اچھی طرح کرنی چاہیے. دعا ایک عبادت ہے. آپ دعا میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں, دعا میں آپ اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتے ہیں, تو اس لیے آپ الگ الگ کہتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اور محفوظ فرما. اس کے بعد آیت نمبر 17 الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, جو صبر کرنے والے ہیں اور سچ کہنے والے ہیں اور اطاعت کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اور سحری کے اوقات میں, رات کے آخری اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں, اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے ہیں. یہ بھی اوصاف ہیں کن کے؟ متقین کے, جن کو جنت ملنی ہے. ان کی خوبیاں کیا ہیں یہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے انسان کو متقی بننا چاہیے, اور متقی انسان بنتا ہے ایسے اوصاف کو اختیار کر کے. انسان کو چاہیے کہ ان اوصاف کو اختیار کرے. تو متقین کون ہوتے ہیں؟ صابرین, صبر کرنے والے. صبر کس معاملے میں؟ صبر نمبر 1, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, آزمائشیں آئیں تو ان پہ صبر کرنے والے, اللہ پہ اعتراض نہیں کرتے. دوسرے نمبر پہ صبر کرنے والے اللہ کی اطاعت پہ, جو نیکی کا کام کر رہے ہیں کرتے ہی رہتے ہیں. نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہی رہتے ہیں, ایسا نہیں کہ ایک دن پڑھ لی ایک دن چھوڑ دی. رمضان کے 30 روزے رکھتے ہیں تو پورے رکھتے ہیں. تو مصیبتوں پہ صبر کرنے والے, نیکیوں پہ صبر کرنے والے یعنی کہ ڈٹ جانے والے, اور تیسرے نمبر پہ گناہوں سے صبر کرنے والے یعنی کہ گناہ اپنی طرف بلاتے ہیں. گناہوں کی ایک کشش ہے, عورتیں انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں. ایک عورت فتنہ بن کر سامنے آتی ہے, گناہ کی دعوت دیتی ہے, اس کے قریب نہیں جاتے, صبر کرتے ہیں. حرام امور سے بچتے ہوئے صبر کرنا, تو تینوں طرح کا صبر کرتے ہیں. الصابرین, صبر کرنے والے, والصادقین, اور سچ کہنے والے. ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو دعویٰ ایمان میں بھی سچے. ایسا نہیں ہے کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ اور دل میں کفر. دعویٰ ایمان میں بھی سچے, اللہ کے ساتھ بھی سچے, بندوں کے ساتھ بھی سچے. بندوں کے ساتھ معاہدہ کریں تو معاہدے کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. والقانتین, الصابرین, یہ صابر کی جمع ہے. صابر صبر کرنے والا, صابرین صبر کرنے والے. اور والصادقین, یہ صادق کی جمع ہے, سچ کہنے والا, اور صادقین سچ کہنے والے. والقانتین, یہ قانت ان کی جمع ہے, قانت اطاعت کرنے والا. والمنفقین, یہ منفق کی جمع ہے, خرچ کرنے والا. والمستغفرین, یہ مستغفر کی جمع ہے, بخشش طلب کرنے والا. سین طلب کے معنی میں ہے. جیسے ہم کیا کہتے ہیں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, نستعین ہم مدد مانگتے ہیں, مدد طلب کرتے ہیں. طلب کرنا, مانگنا کس کا معنی؟ سین کا. تو یہاں پہ بھی سین کا معنی مغفرت طلب کرنا, بخشش طلب کرنا. تو المستغفرین, بخشش طلب کرنے والے. بالاسحار, یہ دو لفظ ہے, با اور الاسحار. اسحار جمع کس کی؟ سحر کی, سحری کا وقت, رات کا آخری پہر. تو متقین جو ہیں وہ ہر طرح کا صبر کرنے والے اور ہر طرح کا سچ بولنے والے, ہر ایک کے ساتھ سچ بولنے والے. والقانتین, اور اطاعت کرنے والے کس کی؟ اللہ رب العزت کی. والمنفقین, اور خرچ کرنے والے, اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والے, اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے والے, اللہ کی راہ میں مال کو صرف کرنے والے. والمستغفرین, اور بخشش طلب کرنے والے ہر وقت, خصوصاً بالاسحار, سحری کے وقت, رات کے آخری پہر. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں,
فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت کرے، گناہوں کی معافی مانگے، بخشش مانگے اور میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جنت ہے، اور انہی کو جنت میں پاک بیویاں ملیں گی، اور انہی کو اللہ رب العزت کی طرف سے عظیم رضا ملے گی، خوشنودی ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ بے شک اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی ہے، اور علم والوں نے بھی، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف پہ قائم ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہر ایک پہ غالب کمال حکمت والا ہے۔ شاہدہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، گواہی دی۔ اللہ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی، گواہی دی۔ کس بات کی گواہی دی؟ انہو، اصل میں تھا بی انہو، اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ انہو ضمیر کی جا رہی ہے اللہ کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی معبود برحق نہیں، کیونکہ اصل میں کیا ہے؟ لا الہ حق، لا کی خبر حق، یعنی کہ کوئی معبود برحق نہیں الا ہوا، مگر وہ کون؟ اللہ۔ والملائکۃ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرشتے۔ یہ جمع ہے کس کی؟ ملک، ان کی۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے۔ اولو کا معنی کیا ہے؟ والے۔ قائماً، یہ حال ہے، اس حال میں کہ وہ قائم ہے۔ وہ کون؟ اللہ رب العزت۔ کس چیز پہ قائم ہے؟ بالقسط، عدل و انصاف پہ۔ القسط کا معنی عدل و انصاف۔ لا الہ، ایک دفعہ پھر آ گیا، لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں الا ہوا، مگر وہی۔ العزیز، وہ غالب ہے۔ الحکیم، کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ شہادت دی ہے، اور شہادت اللہ نے دی ہے اپنے حق میں۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کی شہادت سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ قل ای شیء اکبر شہادہ۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ایک ایک چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے علم میں ہے کہ پوری کائنات میں کہیں پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی قسم کی عبادت کے لائق ہو۔ جن کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے وہ معبودان باطلہ ہیں، وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں۔ فرشتے خود اچھے لوگ ہیں لیکن عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام بہت عظیم ہیں لیکن عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ اولیاء کرام قابل احترام ہیں لیکن عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ والملائکۃ، اور دوسرے نمبر پہ یہ گواہی کس نے دی ہے؟ فرشتوں نے۔ اس سے پتہ چلا فرشتوں کی فضیلت کا کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید پہ انہیں گواہ کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے فرشتے بھی جانتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی، مثال کے طور پہ انبیاء کرام علیہم السلام اور دیگر مومنین، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو اس سے علم کی شان معلوم ہوئی، اہل علم کی شان معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنی توحید پہ تمام فرشتوں کو گواہ بنایا ہے، لیکن انسانوں کی باری آئی ہے تو تمام انسانوں کو نہیں بنایا۔ انسانوں میں سے جو علم والے ہیں، علم کس کا؟ سائنس کا، میڈیکل کا نہیں، علم اللہ تعالیٰ کی ذات کا، علم توحید کا۔ تو انسانوں میں سے جو توحید کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ کی ذات کا علم رکھنے والے ہیں،
وہ بھی گواہی دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. قائما بالقسط، وہ عدل و انصاف پہ قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے ہیں. جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں شرعی حکم، مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، حج کرنے کا، یا کسی چیز سے اللہ منع کرتے ہیں کہ شراب کے قریب نہیں جانا وہ حرام ہے، زنا کے قریب نہیں جانا وہ حرام ہے، کسی کو ناجائز قتل نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان احکام میں ظلم نہیں کرتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو انہی احکام کا مکلف بناتے ہیں، پابند کرتے ہیں جن کی وہ طاقت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شرعی احکام دینے میں بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اور جو اللہ کی تقدیر ہے وہ بھی ظلم پہ مبنی نہیں ہے. اور جو روز قیامت اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے یا کسی کو سزا دیں گے تو وہ بھی عدل و انصاف کے مطابق ہوگا، اس میں بھی کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. لا الہ الا ہو، پہلے اللہ نے کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو وہاں لا الہ الا ہو کا تذکرہ ہوا تھا بطور شہادت کے. اب اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے. فیصلہ ان گواہیوں کے ملنے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ لا الہ الا ہو ثابت ہو گیا. جب اللہ بھی گواہی دے رہے ہیں، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اہل علم بھی گواہی دے رہے ہیں، تو بات پکی ہو گئی، فیصلہ آ گیا، رزلٹ آ گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. العزیز الحکیم، یہ دونوں خبریں ہیں کہ وہ جو ہے العزیز ہر ایک پہ غالب ہے، اس کے سامنے سب مغلوب ہیں، اور وہ عزت والا بھی ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے، ہر ایک کے اوپر غالب بھی ہے اور ہر ایک سے بڑھ کر شان اور مقام رکھتا ہے. الحکیم حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرآن سیکھنے کی توفیق دے، اور اس معاملے میں اللہ تعالی ہمیں شوق دے، اور اللہ کرے کہ پوری زندگی ہماری قرآن کی تلاوت سنتے، ترجمہ و تفسیر سنتے اور سناتے گزرے، اور اس پہ عمل کرتے ہوئے گزرے، اور اسی حالت میں موت آئے. اللہ تعالی ہمیں ایمان، اسلام اور توحید والی موت دے، اور برے انجام سے اللہ تعالی بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.